وزیر اعظم ہاؤس کے اندر چلا گیا. ان کی سی جناب ادھر میڈیا دے کیمرے بھی آئے دے سن. وہ کسی ایک کیمرے کے اندر نا حضرت وہی تصویر آ گئی, ARY نیوز کے اوپر نا ہیڈ لائنز چل گئی, اور کیمرہ پھرا اس کی تصویر بھی آ گئی. اس مستی چو نہ باہر نکلے کہ حضرت وزیر اعظم ہاؤس کے اندر میں گیا تھا اور میری تصویر ARY پہ آ گئی ہے. پھر انہیں کی کیتا باجی واٹس اپ دے اوتے چونکہ میرے نال ایڈ ہے, انہیں جناب اوتے بھی سٹیٹس لایا دا, فیس بک دے اوتے بھی شیئر کیتی دی ہے, سٹوری دے اوتے بھی لایا دا کی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. تسی اپنے مان نہ دسو, آپ میں سے کئیوں کی عمر 25 سال ہوگی, 60 سال ہوگی, کدی تسی سنیا وزیر اعظم ہاؤس دی کوئی فضیلت ہوئے؟ نا نا نا. تسی ادھروں صاحب لاؤ حضرت, جیڑا اوتھے چلا جائے او دا نشہ نہیں اتردا, تو یہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے. یہاں پہ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا. تو اللہ کے بندو, اس چیز سے میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں ہے, حضرت اسی ذکر رسول دی محفل دے اندر بھی آ کے نا وہ اپنا آپ کٹ دینی ہے, ساڑھے اندر ہی رہندا حضرت. میں چودھری, میں ملک, میں شیخ, میں کسی نو ہٹ نہیں کردا پیا. میں آپ ملک ہاں, میں تدی ملک دا نام لے, کدی کسی اے نہ سمجھو کہ میں کسی نو ہٹ کرنا پیا نا. ایک سمجھانے کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا, قبلہ کنین شاہ صاحب ہے, یہ عزت کرتے ہیں میری, احترام کرتے ہیں. تو تسی اینا مجمع ہے, میں تہاڈے سامنے انہاں دی تعریف کراں گا نا, فطری عمل ہے. یہ محمد علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہاں دی میں تعریف کراں گا نا تے فطری عمل ہے. اے پہلے نالوں بہت ہی میری عزت کرن گے. کیوں؟ وہ آکھن گے قاری صاحب نے مجمع دے سامنے میرا نام لیا سی, مجمع دے سامنے میری تعریف کیتی سی. یہ جملہ اگر آپ کے دل پہ لگے تو آپ نے بولنا ہے. غور کرو, 1450 سال بعد ایک عام بندے دا اینا ظرف ہے, مجمع سامنے او دا ذکر کر دیتا جائے, او نواز چھڑ دے, تو مدینے والا اپنے غلاماں نو کنا نوازدا ہوے گا. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو رنگ آپ کو بتانے لگا ہوں نا حضرت, مینوں سارا کچھ جاندا بھی ہے, میرے نالوں بہت اشعار کاٹی کسے نو آندے ہونے نے, لیکن آپ کو ایک حقیقت کے اندر لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس مزاج سے باہر نکلو. آپ کو پتہ لگے کہ یار باقی میں ذکر رسول کی محفل کے اندر آیا ہوں, آپ کو پتہ لگے کہ باقی یار میں اللہ کے یار کا ذکر سن رہا ہوں. یہ جو فیض کس طرح ملتا ہے, دیکھو نا, میں حضرت آندے ہی شعر پڑھا یا میں آندے ہی حضرت سر لگانا شروع کر دوں ہے, اور توساں کل اے تے ضرور کہنا ہے کہ جناب قاری صاحب دی آواز بڑے کمال دی سی, مزہ بڑا آیا ہے. تے میرے بابیو, میں تانوں دے کے کی گیا وا, اے دے بارے چ مینوں نہیں پوچھیا جانا. یہ حضرت سوچنے کی بات ہے. آج کل کا جو لڑکا ہے نا, جو جوان ہے حضرت, اس کو عام نہ سمجھو. وہ ایک ایک چیز کے اوپر تزیہ کرتا ہے کہ بولنے والا, سٹیج پہ آنے والا مجھے دے کے کیا جا رہا ہے, کیڑی فکر دے کے جا رہا ہے. میں ذکر رسول کی محفل کے اندر 4 گھنٹے بیٹھا ہوں, میرے دل کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی, میرا دل بدلا کیوں نہیں ہے. یہ آپ کو ایک اثر بتا کے جانے لگا ہوں, ساری زندگی یہ بات آپ کے کام آئے گی. اگر فیض لینا چاہتے ہو نا تو فیض ملتا کس طرح ہے, یہ سنو ذرا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے نا مثنوی کے اندر لکھا, آپ نے مٹکا دیکھا پانی والا, پانی والا مٹکا, یہ اب گول گپے والی دکان کے اوپر ہی نظر آتا ہے. مولانا روم نے لکھا, آپ نے دیکھا ہوگا مٹکے کے اوپر نا ایک چھوٹا سا پیالہ ہوتا ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں اس چھوٹے سے پیالے نے نا زبان حال سے مٹکے سے کہا, پنجابی سمجھ لیندے ہو نا, کہتے ہیں اس چھوٹے سے پیالے نے زبان حال نے سے مٹکے سے کہا, انہیں کہا جیڑا بھی آندا ہے تو انہوں شراب کرنا ہے, وہ پیاس بجھانا ہے, تو میری تو کدی پیاس ہی نہیں بجھائی. جیڑا بھی آنا ہے تو دی پیاس بجھانا ہے, انہوں شراب کرنا ہے, تو میری تو کدی پیاس ہی نہیں بجھائی, میں شراب ہی نہیں کیتا. ہن یہ جڑے بزرگ بیٹھے نا, اے گل دا لطف لین گے, ہو سکتا ہے جوانوں کے اوپر سے گزر جائے. زبان حال تو نا مٹکے نے انہوں آکھیا پیالے نو, انہیں کہا تینوں کس طرح شراب کراں, تو سر تے چڑھ کے بیٹھا ہوا. سمجھ آ رہی بات کی, انہوں نے کہا تجھے کس طرح شراب کروں, تو سر تے چڑھ کے بیٹھا دے ہے. تو حضرت جب تک بندہ ذکر رسول کی محفل کے اندر خالی ہو کے نہیں نہ آتا تو کھ نہیں ملتا. اگر بندہ ذکر رسول کی محفل کے اندر یہ اپنا لاما ہونا, مفتی ہونا, یہ ایجوکیٹر ہونا, یہ گھر چھوڑ کے نہیں آتا تو کھ. ادھر خالی دامن لے کے آؤ, اپنے آپ کو جھکاؤ. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے, کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم, آج سے 1450 سال پہلے مدینے والا جس طرح اپنے غلاموں کو نوازتا تھا, آج بھی مدینے والا اسی طرح اپنے غلاموں کو نواز رہا ہے. کوئی آئے تو صحیح, دامن پھیلائے تو صحیح. اب دیکھیے گا ذرا فیض کس طرح ملا, اس پیالے کو مٹکے نے شراب کس طرح کیا. مولانا روم کہتے ہیں پھر اس پیالے نے آکھیا اچھا میں کس طرح شراب ہوں گا. مٹکے نے کہا ذرا نیویں آؤ, کی مطلب آ کر تروڑ ذرا. اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکایا, انہیں کہا ہلے بھی کام نہیں بننا, ہور نیویں آؤ. وہ ہور ذرا تھوڑا سا نیچے آیا, انہیں کہا ہلے بھی کام نہیں بننا, ہور نیویں آؤ. وہ جب بالکل نیچے آ گیا نا, اب ذرا بات آپ سنیے گا. آپ کو پتہ ہے گلاس کو جگ کے لیول پہ رکھو گے نا, گلاس نہیں بھریا جاتا.
گلاس ادھر ہوندا ہے پھر جاگو تو آندا ہے. مولانا روم کہندے نے اس مٹکے نے اپنے آپ نو فنا کیتا. مطلب کیا ہے کہ اس چھوٹے سے پیالے نے مٹکے کے سامنے اپنے آپ کو ختم کر دیا. پھر کیا ہے وہ جھکا, اس نے اس کو سراب کیا. تو فرمایا تو بھی در مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو ختم کر دیا, سارا کچھ ہونا کار چھڑ کے آ. پھر کیا ہوگا, یہ جملہ سمجھ میں آئے تو سب نے کہنا سبحان اللہ. پھر تیرے دل کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, خود سہارا گلے لگائے گا, ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. کہ دیکھو نا اے زبردستی تے نہیں نا, تسی آکھ دے پے نا سبحان اللہ. ہن اے تے بھی گل سنو حضرت, اے جڑا تسی ہن میرے واسطے نہیں تسی کہندے پے, گل سمجھ آ رہی ہے تے آکھ دے پے سبحان اللہ. تے اللہ بدا کی ہے, یہ نبی پاک کا فرمان سنانے لگوں. اے جس طرح واقعات سن کے, حقائق سن کے محبت کا اظہار کر دیو, نبی پاک دا فرمان سن کے بھی محبت کا اظہار کریا کرو, تاکہ پتہ چلے کہ غلام کے سامنے رسول اللہ کا فرمان پڑا گیا ہے. حضرت تے پیر دی گل کرو ایڈی اونچی سبحان اللہ, تے تھلو مرید کہندے نے واہ واہ واہ. او اللہ کے بندو, سب سے بڑا پیر تو جناب محمد مصطفیٰ ہے, ان سے بڑا تو پیر ہی کوئی نہیں ہے. جب رسول اللہ کی بات سنائی جائے, گل نہ بھی سمجھ آئے, پھر بھی اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ, تاکہ پتہ لگے غلام کے سامنے نبی کا فرمان پڑا گیا ہے. اب یہ آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں, جو پوری محفل کے اندر ابھی تک نہیں بولا, یہ مدینے والے کا فرمان سن کے وہ بھی لالچ کے اندر بولے گا کہ اللہ کو جلا بدا ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرے, میرا مالک اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. آپ خود غور کرو, یہ بندہ 100 دفعہ بھی کہیے کہ احد پہاڑ کیڈا وڈا ہے, نیکیاں کٹھیاں ہون گیاں کہ نہیں ہون گیاں. اس وجہ دے نال جدوں بھی ذکر رسول دی محفل دے اندر آؤ نا, اے اپنا آپ ختم کر کے آیا کرو. اور میں آپ کو ایک رنگ بتاؤں, اللہ کے بندو آپ کوئی معمولی نہیں, یہ ذکر یار ایسے نصیب نہیں ہوتا. یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں, تسی اپنے دل کو پوچھنا ہے کہ گل دی صداقت ہے کہ نہیں. ایسے ایسے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں, پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا. پورے دن دے اندر ایک دفعہ بھی رسول اللہ تے درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارا پیار ہے کہ پورے دن کے اندر یار کی یاد نہیں آتی, پورے دن کے اندر پروردگار کی یاد نہیں آتی. لیکن مدینے والے کا پیار کیا ہے, مدینے والے کی محبت کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ محبت سن کے بھی کوئی نہ بولے تو پھر اسے چیک کرنا چاہیے کہ اندر دل بھی ہے کہ نہیں, اندر درد بھی ہے کہ نہیں, اندر ذوق بھی ہے کہ نہیں. مدینے والے کا پیار کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مدینے والا ایک دن گھر تشریف لے کے آیا, کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش تھے, تو میں نے رسول اللہ کا نا رستہ روک لیا. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ رستے سے ہٹو, باہر لوگ آئے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں, آج میری بھی بات سنے. حضور نے فرمایا بولو عائشہ کیا کہنا چاہتی ہو. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاپا صدیق اکبر نے کہا تھا جب بھی مصطفیٰ کو خوش دیکھنا اپنے لیے بھی دعا کروانا, میرے لیے بھی دعا کروانا. یا رسول اللہ میں نے آپ کو بڑا ہی خوش دیکھا ہے, آج آپ بڑے ہی خوش ہیں, میرے لیے بھی دعا کریں اور میرے پاپا کے لیے بھی دعا کریں. اب سننا ذرا, مدینے والے نے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرتے ہیں مولا عائشہ کو بھی عزت عطا فرما, ابو بکر کو بھی عزت عطا فرما, عائشہ کی بھی بے حساب مغفرت فرما, ابو بکر کی بھی بے حساب مغفرت فرما. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے یہ دعا سنی میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. کہتے ہیں رسول اللہ جانے لگے تھے پھر واپس آ گئے اور آ کے کہنے لگے عائشہ اس لیے رو رہی ہو کہ میں نے یہ دعا کی ہے. جی یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں ایک بندے کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے, یہ محبت سمجھ میں آئے تو ہاتھ اوپر کر کے پیار کا اظہار کرنا ہے کہ مدینے والا اتنا پیار کرتا ہے. سنو مدینے والے نے کیا کہا. حضور نے فرمایا عائشہ اے جڑی دعا اللہ تیرے واسطے کیتی ہے نا, مجھے رب کے عزت و جلال کی قسم یہی دعا روزانہ اپنے ہر امتی کے لیے روزانہ میں محمد 2 دفعہ کرتا ہوا ہے. آپ غور کرو, جو نبی روزانہ ہمارے لیے یہ 2 دعائیں کرتا تھا, 2 دفعہ دعا کرتا تھا, تو حضرت اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنی کو وفا کی ہے کہ پورے دن کے اندر 10 دفعہ بھی درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. یہ پیغام لے کے جاؤ. میں نے پہلے آپ کو کہا حضرت میں شعر و شاعری شروع کرا تو میں 10 منٹ شعر پڑھ سکنا وا, لیکن آپ کے اندر کچھ یہ پیغام لے کے جاؤ کہ یار نو یاد تے کرنا چاہیے نا. مینوں دسو اپنے ایمان دے نال جہدے نال پیار ہوئے انہوں یاد کرنا پیندا ہے تے غور کرنا چاہیے تے یاد نہیں آ رہی ہے تے اندر کی ہو گیا چکیا دے ہے, اندر کیسی تباہی آ چکی ہے. ایک اور روایت سنان لگا تانوں ہے.
پائیں تسی نہ بھی نہ بولو گے میں گل تاں بھی سناواں گا. پوچھو کیوں؟ کیونکہ میں دل نہ گل کرنا پیا, تسی نہ بھی بولو گے یہ بات آپ کے دل تک اترے گی. میں پنجابی چا گل سنا لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے بسا اوقات بندہ کلیاں بیٹھا ہوندا ہے نا, یا بندہ دکان پہ ہو یا اکیلی جگہ پہ ہو, تو آپ کو پتہ ہے کان بجتے ہیں, او دیاں آوازاں آندیاں نے. بندہ کہندا یار میرے کان بجدے پے نے ہیں. یہ کان کیوں بجتے ہیں؟ کان کیوں بجدے نے حضرت؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اس کی وجہ بیان کی. آپ فرماندے نے نبی پاک دی حدیث ہے, میں اپنی قبر انور دے اندر بھی قیامت تک رب دی بارگاہ چ یہی عرض کردا رہاں گا, ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. فرمایا جب یہ اون سنو حضرت, اگلی گل اے درد سنو, جب یہی آواز اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی امتی کے کان کے ساتھ ٹکراتی ہے نا, اے حضور دی آواز ہوندی ہے جڑی کان نہ ٹکراندی ہے تے اون دی آوازاں پیدا ہوندیاں نے. فرمایا جب یہ آواز ٹکراتی ہے تو یہ پیغام دیتی ہے, او غلامہ اسی تے قبر چ بھی تینوں نہیں بھولے, تو زمین دے اوتے سانو بھولیا نہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. تو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ جو آگے ہو نا ذکر رسول کرنے کے لیے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت پورے دن کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں ذکر یار نصیب نہیں ہوتا, لیکن کچھ ایسے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے لبوں پہ صبح بھی ذکر یار ہوتا ہے, شام بھی ذکر یار ہوتا ہے, رات کو بھی ذکر یار ہوتا ہے. بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے, یعنی صبح سو بھی جائیں تو دل میں ذکر یار ہے, وہ اٹھے بھی ہوں تو لبوں پہ ذکر یار ہے. یہ جملہ اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے, تاکہ پتہ لگے کہ میرا پیغام آپ کی سماعتوں تک پہنچا ہے. یہ ذکر یار ایسے نہیں ہوتا. واصف علی واصف نے لکھا, اس نے کہا جڑا ذکر کردا ہے نا, ذکر کردا ہے, ذکر کرن والے دا ذکر پہلے حضور دی محفل چ ہوندا ہے, پھر بندے دی زبان تو ذکر مصطفیٰ ہوندا ہے, پہلے ادھر ذکر ہوتا ہے. میں اس کے اوپر حضرت دلیل بھی آپ کو دے کے جاؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا کچھ ذوق بنے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑے ہیں. پہلے اتنے ذکر ہوتا ہے. واصف علی واصف نے ایتھے تک لکھیا, میں گل آرام نہ کہاں گا, جوان ضرور بولن ہے. واصف علی واصف نے لکھا حضور دی یاد بھی آئے تے انج نہیں آندی, پہلے انہاں نو یاد آندی ہے پھر ایتھے یاد آندی ہے. یہ بھی معمولی بات نہیں حضرت ہے. اور دوسری گل سنو, اے ہن میں گلاں کرنا پیا نا, آپ کو پتہ ہے بندہ تقریر کردا ہوئے, درد بھرا پیغام ہوئے, پورے مجمع کے اندر ایک ادھا ہی بندہ ایسا ہوتا ہے یار کا ذکر سن کے جس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے. ہائے ہائے, ہن میں تواڈے کو ایک سوال کر لگا, بس مینوں یہی توجہ چاہیے کہ تواڈے وچوں کوئی ادھر ادھر نہیں تکدا پیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر میں کسی جوان سے بھی پوچھوں, بچے کو بھی پوچھاں گا نا, یہ بھی کہے گا میں مدینے کی یاد میں رونا چاہتا ہوں. کسی کو بھی پوچھاں گا وہ آکھے گا یار میں رسول اللہ دی یاد چ رونا چاہنا ہوں. حضرت دل کرے کھانا کھا لے, میرا دل کیا نا حضرت میں کھانا کھا کے آ گیا ہوں. آپ کا دل کرے گا آپ ابھی چائے پینے کے لیے چلے جاؤ, دل کرے گا مجمع سے باہر چلے جاؤ. لیکن ایک بات میں کہنے لگا ہوں, سارے کا دل کردا ہے نا یاد مصطفیٰ چ روئیے, دل کردا ہے ہلے رو کے دسو مینوں. اس بات کو سمجھو, اب اس میچ پہ لے کے آیا ہوں جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اللہ دے بندیو, ایک گل بھی معمولی نہیں, یہ بات بھی میں کہتا ہوں کوئی بولے نہ بولے, یہ جو 3-4 آگے بیٹھے ہیں جن کی توجہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ کم از کم مجھے بتائے کہ بات واقعی سمجھ میں آئی ہے. دل کردا کھانا کھائیے کھانا کھا لیدا, دل کردا پانی پیئے پی لیدا, دل کرے مجمع تو باہر جائیے ٹر جائیدا وے, دل کردا ذکر مصطفیٰ چ روئیے, کیوں نہیں آنسو آندا. واصف علی واصف نے لکھا, بات سمجھ میں آئے تو بولنا ہے. انہیں کہ یار دا ذکر سن کے بھی آنسو انج نہیں آتا, پہلے مدینے والا اجازت دیندا پھر آنسو آتا وے. یہ درد سمجھو حضرت, یہ بتا رہا ہوں, تم آتے بھی ان کی وجہ سے ہو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب دیکھو آپ کا آنا بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, آپ کا بولنا بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. تے جے کوئی آنسو آ جائے یہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اون جڑی میں اگلی گل سنان لگا ہوں, دھیان نہ سنی جے, یہ دلیل دینے لگا. جو بندہ واقعی پڑھنے والا ہے نا, وہ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شاعری پڑھو نا, جس طرح کلام پڑھا انہوں نے ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا, اون تے چونکہ محفل دے حضرت رنگ ہی بدل چکے نا, وہ دوجے تیجے کلام پڑھی جائیے ساڈا مجمع انج انج کر رہا ہوندا ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیا جائے لوگوں دے اتوں لنگ رہا ہوندا وے, لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت کا کلام جب بھی پڑھا جائے پرانا نہیں لگتا. جدو بھی پڑھیا جائے, مینوں دسو اینی دیر ہو گئی ہے کلام پڑھیا جاندیا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام,
جہاں جمعے پڑھیا جاتا لہدا ہی ذوق آتا ہوا کتنی دیر ہو گئی یہ کلام سنتے ہوئے سب سے اللہ والا ہمارا نبی کوئی دل نہ پڑھنا لائے لہدا ہی ذوق آتا ہوا کتنی دیر ہو گئی ہے یہ کلام سنتے ہوئے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک لہدا ہی ذوق آتا ہے میں آپ کو ایک رنگ بتانے لگا ہوں یہ جو میں نے دو باتیں کی ہے نا پہلے اتنے یاد آتی ہے پھر ادھر یاد آتی ہے پہلے اتوں اجازت ہوتی ہے پھر آنسو آتا ہے اے تمہیں دس لگا اس گل کی تائید آلہ حضرت نے بھی کی ہے کسی کوئی یہ نہ سمجھے گی واصف علی واصف کی بات کر دی ہے نا حضرت جی توجہ رکھنا میری طرف ذرا پہلے آپ کو میں بتاؤں آلہ حضرت دا مزاج کی ہے معیار کی ہے آلہ حضرت دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے میں پھر آکھاں گا حضرت میں بڑے طریقے نہ تھوڑی توجہ اپنی طرف لے کے آیا بالکل ادھر ادھر نہیں تکنا آلہ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا کہندا حضور ہے میں کلام لکھیا ہے تے اینو ذرا چیک کرو نظر فرماؤ ہے آلہ حضرت نے کلام دیکھا تے او دا مفہوم ہے سی یا رسول اللہ میں ساری رات تہاڈی یاد چ رونا وا کی سی ساری رات تہاڈی یاد چ رونا وا آلہ حضرت نے کہا اللہ کی قسم یعنی قسم چوک واقعی تیری یہ کیفیت رہندی ہے تو ساری رات حضور دی یاد چ رونا ہے انہوں نے کہا نہیں میں شاعر ہاں طبیعت نے غلبہ پایا تے لکھ چھڑیا حقیقت چا کام نہیں دیکھو آلہ حضرت نے کیا آکھیا آپ نے فرمایا شرم نہیں آندی حضور دی بارگاہ وچ جھوٹ بولنا یعنی انہیں کلام چ لکھے یا رسول اللہ میں ساری رات تہاڈی یاد چ رونا وا لیکن آپ نے فرمایا باقی رونا کہندا نہیں فرمایا شرم نہیں آتی کہ مدینے والے کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہو اب دیکھو بندہ کہ میں جناب محمد مصطفیٰ کا منگتا ہوں لیکن میں آپ کا منگتا بن جاؤں تو مجھے بتاؤ میں دو نمبری نہیں کر رہا میں سٹیج پہ جھوٹ نہیں بول رہا جو ان کا منگتا بن جائے بابا رضوی شعر پڑھتا تھا کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار قدر ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا جو لی میری پر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ جو لی ہی میری تنگ تھی یہ آلہ حضرت وہ شاعر سن جڑے کسی کو مانگ کے شعر نہیں لکھ دے سن ان ایسے شاعر مارکیٹ دے اندر آ گئے یہ میری بات کی تائید کریں گے نہ تو انہوں نے پیسے دے دینے پھر وہ کلام لکھ کے دے دینے میں کہ لکھنا تے حضور واسطے لکھو ہائے ہائے آلہ حضرت دے کول ایک بندہ آیا کہندا وہ نانپارا دا سردار آ رہا ہے تے تسی نا ایک دو شعر اودی مدح چ لکھو گے نا اودی تعریف چ لکھو گے تے تانوں پیسے دے گا تہاڈی اگلی زندگی سور جائے گی ہن دیکھو آلہ حضرت کی کہندے نے آپ فرمان لگے لکھاں گا ضرور پر نانپارا دے سردار واسطے نہیں میں لکھاں گا تے نبیاں دے سردار واسطے لکھاں گا ہن اگلے غور کرے کلام کیڑا لکھیا پورا کلام لکھا آپ نے کلام میں اتنی چس ہے جتنی توجہ ہوگی اتنا ذوق پورا کلام لکھیا پھر اینڈ تے آ کے انہوں جواب بھی دیتا جڑا کہندا سی او جی او دے واسطے کلام لکھو پورا کلام لکھتے تو کہتے کیا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن کا جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب میں انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا ایک جاں نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں مدغ اہل دور رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارا ہے نام نہیں آپ نے فرمایا میں مدینے والے دا منگتا وا کسی دنیا دار واسطے نہیں بولاں گا نہیں لکھاں گا احمد رضا کا لکھنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے احمد رضا کا بولنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے ایسا نظر ساڑھے بڑے ان میں اپنے ماننا دسو جس بندے دا اے معیار ہوئے پیسے ہوتے لکھنا لا نہ ہوئے جس بندے دا اے معیار ہوئے کہ کلام لکھن والے نو آکے کہ تو جڑا کلام لکھیا ہے جھوٹ لکھ چڑھیا ہے تیری حقیقت چا گل ہی کوئی نہیں اور وہ بندہ آپ ہی کی نہ سچا ہوئے گا اتا تانوں گل سمجھا لگا ان پھر ذرا پیچھوں آؤ جڑی میں گل تانوں عرض کیتی سی نا پہلے ادھر ذکر ہوندا ہے پھر ادھر ذکر ہوندا ہے پہلے اوتھے یاد آندی ہے پھر ایتھے یاد آندی میں کہتا تو کوئی نہ بولے اشفاق صاحب تسی اس جملے دے اوتے توجہ دے کے اگر سمجھ آئے تے تساں انہاں نوں دسنا کہ واقعی تانوں سمجھ آئی ہے ان سنو ذرا اعلیٰ حضرت کی کہندے نے جی میں گل آکھی نا پہلے اتنے ذکر ہوندا پھر ہوندا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ گل دی تائید کی تھی کہتے کیا ہے کہتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا
آپ غور کرو حضرت آلہ حضرت کوئی نبی پاک دی حیات زاری چ پیدا نہیں ہوئے، کئی سو سال بعد آئے تے کہندے کی نے، کہتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، پھر اگے کی کہندے نے، کہتے ہیں ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو چہرے پہ بہار آتی ہے، یہ جو چہرے پہ رونق آتی ہے، یہ جو خوشی آتی ہے، یہ جو لوگ عزت دیتے ہیں، یہ جو ذکر رسول سن کے سرور آتا ہے، یہ جو لبوں پہ مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے، یہ ایسے نہیں آتا۔ پہلے مدینے والا نظر کرم فرماتا ہے، پھر غلام کے لبوں پہ ذکر رسول آتا ہے۔ پہلے مدینے والا کرم فرماتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں اور سنیو اپنے تے ناز کرو ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ پہ اتنا کرم کیا ہے، ساڑھا کلاں دا ختم ہوئے پھر بھی ذکر ہی آ رہی ہے، 10ویں دا ختم ہوئے پھر بھی ذکر ہی آ رہی ہے، 40 دا ختم ہوئے پھر بھی ذکر ہی آ رہی ہے، مہانہ ختم ہوئے پھر بھی ذکر ہی آ رہی ہے، عرس پاک ہوئے پھر بھی ذکر ہی آ رہی ہے۔ اے ذکر یار اینا بہتا دوسری طرف نصیب نہیں ہوندہ جنہ سانو نصیب ہوندہ ہے۔ ایدی وجہ کی ہے، میں اولی جملہ پڑھنا ہے حضرت، آپ میں سے جو عشق والے بیٹھے ہیں نا وہ ضرور بولن ہے۔ واصف علی واصف نو پھر کوٹ کر لگا، کہنا ہے جنہ ذکر یار ہوندہ نا ایوی نہیں ہوندہ، یہ سننا ذرا، میں آرام سے جملہ پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں جوانوں تو انو اگر سمجھ آ جائے نا تو پائیں کوئی سیڈ تے بیٹھا ہے، اتنی محبت کا اظہار کرنا ہے تاکہ پتہ لگے تم نے بھی اس بات پہ فخر کیا ہے۔ واصف علی واصف نے لکھا، کہنا ہے ذکر یار کرنا انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی روحیں پیدائش سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ سے پرورش پا کے آئی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں؟ اون دیکھو سرور آیا، توجہ ہوئیے، کوئی 4-5 گلاں پلے پئیاں نے، اے جے مقصد ملاد، تاکہ تسی کل بانیاں نو اے نہ آکھو حضرت آپ نے مولوی تو بلایا تھا لیکن کچھ پلے پا کے نہیں گیا۔ ہن تانوں اے بھی گل دساں جڑی اگلے سٹیپ دی طرف آؤ۔ پہلے میں تانوں اے دسیا، پہلے اوتھوں اجازت لبدی ہے، پھر آنسو آندا ہے، اوتھے ذکر ہوندا ہے، پھر ایتھے ذکر ہوندا ہے، اوہی بلاندے نے تے تسی آ جاندے ہو۔ پھر اس گل دا بھی لطف لو ہے، اللہ دے بندیو جو بلاندے نے نا پھر تکدے بھی ہوندے نے، سن بھی رہے ہوندے نے۔ ہائے ہائے ہائے، اس بات کا آپ لطف لو حضرت ہے۔ دیکھو انہوں نے تانوں بلایا ہے، پھر انہوں نے اجازت دیتی ہے، پھر ذکر یار آیا ہے، پھر انہوں نے اجازت دیتی ہے، پھر تیری آنکھ سے آنسو لتھے آوے ہے، پھر اگوں دیکھو ہے کہ اس گل محسوس کرو۔ آج ساڈے اندر نا یقین کوئی نہیں رہا، ہم کہتے ہیں او جی او مدینہ پاک کیتے، سیالکوٹ کیتے، اچھا وہ تکدے بھی پے نے، سوندے بھی پے، اللہ کے قیدہ ہے ساڈا سارے دا، لیکن اے جڑی عقل ہے نا اے بندے دی مت مار چھڑ دی ہے۔ یاد رکھنا میری اس بات کو ہے، جدوں حضور دی عظمت دی گل آ جائے نا، اے گل بھی جنوں سمجھ آئے نا، ایک بندہ بولے لیکن انہوں پتہ لگے کہ بندہ واقعی قیدہ پکا بیٹھا رہا ہے۔ جب حضور کی عظمت کی بات آ جائے نا تو عقل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے، عشق سے کام لینا صدیق اکبر کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہاں اسی نبی پاک دے ہر یار نو منن والے ہاں، جڑا علی پاک نو نہ منے اسی اونوں نہیں مانتے، جڑا صدیق پاک نو نہ مسے اونوں نہیں مانتے، کیوں؟ اسی تے او ہاں جڑے مدینے دے کتیاں دا بھی احترام کرن والے ہیں۔ ساڈا ادب تے ہے، ساڈا پیار تے ہے، تو میں گل کر لگا وا دیو تہاڈی اے اوتے بھی دلیل سناواں کہ ابو جہل نے اکلا کام لیا تے ابو جہل ہو گیا، صدیق پاک نے عشق دا اظہار کیتا۔ مدینے والے جدوں آئے نا معراج تو تے ابو جہل کہنے لگا کوئی نبی گل سناؤ۔ مدینے والے نے فرمایا میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، پھر اوتھے امامت کرائی، پھر پہلا آسمان، دوجا، تیجا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ستواں، اینی سیر کر کے سدرۃ المنتہا، پھر لامقادیاں بلندیاں، پھر اپنے رب دا دیدار کیتا، پھر واپس آیا، موسیٰ کلیم اللہ نے ملاقات کیتی، 50 نمازاں 5 کرائیاں، جنت و دوزخ دا مشاہدہ کیتا۔ اینا وقت بھی نہیں لگیا، کنڈی ہلدی پئی سی، پانی گرم سی، کنڈی یہ بتا رہے نبی پاک بتا رہے ہیں۔ انہیں جو سنیا نا اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی لمبی سیر یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ عقل نہ کام لیا انہیں، یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ گیا صدیق اکبر دے کول، کہنے لگا اگر کوئی یہ کہے، نبی پاک دا نام نہیں لیا، کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے راتوں رات اتنی سیر کر کے آیا ہوں، تسی منو گے؟ صدیق اکبر نے آکھیا پہلے اے 10 گل آکھی کنے وے؟ فرمایا پہلے اے 10 گل آکھی کنے وے؟ وہ کہتا ہے وہ جن کا آپ نے کلمہ پڑھا نا انہوں نے کہا ہے۔ فرمایا جی انہوں نے آکھیا تو ہو سکتا ہے، یہ صدیق اکبر نے کہا۔ میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی دلیل سنو، اگر اس دلیل پہ آپ نہ بولے تو کنجوس ٹھہرو گے، کم ظرف ٹھہرو گے، اتنے عشق کی بات ہے۔ انہیں ابو جہل کہنے لگا صدیق اکبر تم عقل مان دو، تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے، تم بھی مان گئے ہو کہ اتنی لمبی سیر کی تھوڑے سے وقت کے اندر۔ ان صدیق اکبر نے جڑی دلیل دی تھی نا صاحب مارجن نبوہ نے لکھی، صدیق اکبر کہنے لگے سدرۃ المنتہا کتھے وے؟ 7 آسماناں تو ہوتے،
مدینہ کتنے وے زمین تے آپ نے فرمایا حضور دی بارگاہ دا ادنا غلام ہے جبریل سدرا کتنے وے مدینہ کتنے وے اینا ٹائم نہیں لگتا ادھر 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 ٹر جاتا ہے جدو غلام دی رفتار دے عالم ہے مدینے والے دی رفتار دا عالم کی ہوے گا نہیں یہ بات کو سمجھے حضرت یہ بات یہ پچھلے دنوں نا مرزا جیلمی ہے یہ جیلم کا او دا کلپ آیا اے تانوں دسن لگا لوکاں دی مت وجی ہوئے اللہ دے بندے اسی تے شہیداں نوں منن والے شہیداں نوں منن والے کہ نہیں ہے ہن میں تانوں دسن لگا وا تسی حضرت شرعی مسئلہ کسی عالم دے کولوں پوچھو چمڑے دیاں جراباں پائیاں ہون نا ہن دسو بندہ اتلے پیراں نال تے نہیں نہ چلدا پیر تھلے لگدے نے نا اے شریعت کہندی ہے جدوں چمڑے والی جراباں پا لئیے نا تھلوں مسا نہیں کرنا اوتے مسا کرنا عقل کہندی ہے پیر تھلوں گندے ہوندے نے تھلوں کرو تے میں کہا ہن تیری عقل دی منی ہے شریعت دی منی ہن میں اگلی گل جڑی سمجھان لگا وا بابے نوں ہر بچے نوں بھی سمجھ آئے گی ہے مینوں دسو دھون لت جائے ہاتھ جدا ہو جان بندہ شہادت دا رتبہ پا جائے ہن جو دھون لت گئی ہے تے بندہ روٹی کھا سکدا عقل کہندی ہے کتھوں دھون لتھی دی جی کھا نہیں سکدا ہن غور کرو حضرت اللہ کہندا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون جڑا ساڈی راہ چ شہید ہو جے اسی نوں رزق بھی عطا کرنے ہن مینوں دسو عقل دی منی ہے یا قرآن دی منی ہے عقل تے کہندی ہے دھون لت جی تے روٹی کتھوں آندی ہے جی ہن مرزا جیلمی نے پچھلے دن کیا کیا کہندا سنی کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا وہ کہندا ہے اپنے جڑے 5-6 بندے بیٹھے ہوندے نا سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ جب مردے پہ مٹی ڈال دی ہے تو جسم گل سڑ نہیں جائے گا ہوں تے کو بھی پوچھا مردے تے مٹی پی گئی ہے جسم گلے گا نہیں سڑے گا نہیں تسی ساری آنکھوں گے گل جائے گا سارے آنکھوں گے سڑ جائے گا سارے کہو گے جناب ہڈیاں ہی رہ جائیں گی اس لیے کہ مٹی ڈال دی گئی ہے اوے دوستاں نے بہت بیس جملے تو سارے بولنے دیا اوے عقل اے کہندی ہے وجود تے مٹی پائیے تے وجود مکدا ہے عشق اے کہندا جی او رکھنا چاہے تے 100 سال تو بعد بھی ککھ نہیں ہوندا ہے عقل کہندی ہے مکدا ہے ایمان کہتا ہے نہیں ختم ہوتا آپ دیہاتی لوگ ایک دلیل دینے لگا ہوں اگر سمجھ بھی آئے تو بولنا ہے تسی نبی پاک نو بھی منن والے ہو صحابہ نو بھی منن والے ہو اہل بیت طہار نو بھی منن والے ہو آپ نے خود سوچنا ہے کہ یار بات کتنی بڑی ہے یہ ککڑی کا انڈا دیکھا ہے ہر پاسے وہ بند ہوندا ہے کوئی کھڑکی نہیں جدھر رستے اندر پانی جاندا ہوئے کوئی کھڑکی نہیں جدھر رستے اندر خوراک جاندی ہوئے لیکن وہ کتنا قادر مطلق ہے وہ کتنا کاریگر ہے بند انڈے کے اندر سے 2 آنکھوں والا نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا بند انڈے کے اندر سے جاندار نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا مصطفیٰ دی عاشقوں بولنا جے او یار جیڑا رب بند انڈے دے اندر ککڑی دے بچے نو زندہ رکھ سکدا ہے وہ بند قبر دے اندر اپنے یار نو زندہ نہیں رکھ سکدا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ حق چاریا توجہ ہے پاپا آپ دی توجہ ہے حضرت یہی گل تانوں سمجھا لا پھر ایک اور گل سنو میں تانوں پہلے کی آکھیا سی جے میں دل نال حضور دا ذکر کراں گا تے تسی بڑا لطف لو ایک بندہ دھیان مارے کوئی ایسا بندہ نہیں جی توجہ ایتھے اوتھے ہوئے اللہ دے بندے ہو یہی چیز جے ہے جے بندہ دل نال حضور دا ذکر کرے نا پھر توجہ ادھر ادھر نہیں جاندی پہلے میں کیا دیکھ رہا تھا کہ میں حضرت جب جو ہے نا وہ آیا نا تو کچھ احباب پیچھے تھے کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے لیکن ذکر یار ہوا ہے یہی تو کہا گیا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کم کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد